ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے وَقَضَى رَبُّكَ اور تیرے رب نے تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں سبحان اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں جس طرح رب کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں اسی طرح تیرے رب نے لکھ دیا فیصلہ کر دیا میرے محمد گونج پڑھتے درود کی گونج پڑھتے درود پاک کی گونج پڑھتے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رب کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا علاوہ کسی اور کی اطاعت جائز نہیں۔ اے میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، پوری دنیا میں، پورے جہان میں، پوری کائنات میں، 14 طبق میں اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی عزت والی ذات ہے، ابن آدم وہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، باپ سراں دے تاج نہیں ہوندے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سراں دے تاج نہیں ہوندے، تے ماواں، توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف کریں، بیٹا آگے جو باپ سراں دے تاج نہیں ہوندے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ویر ویراں دے دردی ہوندے، تے ویر ویراں دیاں باواں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جس ذات مقدس نے، جس ذات قدیر نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا ہے۔ تھوڑا جگہ آپ نے میرا ساتھ دیا، آگے یہ جگہ خالی پڑی ہے، ساتھیان سمجھے بیٹا آگے۔ جس کائنات کے رب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بنا کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنایا ہے۔
احباب گرامی، مختصر وقت ہے اور خطبہ جمعہ کی گھڑی ہے اور قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خطبہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مانگی گئی دعا پھیلایا گیا یہ دامن اللہ خالی نہیں موڑتا۔ اونچی کہتے اونچی کہتے، اللہ خالی نہیں موڑتا۔ اے میرے مالک، ہم ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، ہم ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے جسم، ہماری پریشانیاں، ہماری غمیاں، ہماری بیماریاں، ہماری تنگ دستیاں، ہماری تمام قسم کی آزمائشیں اے میرے مولا اپنی خاص رحمت سے دور فرما دے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے جسموں کو مضبوط فرما دے۔ یہ دن وبا کے دن ہیں، یہ دن وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن خدا کے دن ہیں۔ یہ دن وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن خدا کے دن ہیں۔ دلوں سے مایوسیاں نکال دو، ذرا سے آگے انشاءاللہ شفا کے دن ہے۔ آپ بھی اونچی انشاءاللہ کہتے ہیں۔ دلوں سے مایوسیاں نکال دو، ذرا سا آگے انشاءاللہ شفا کے دن ہے۔ اب آخری جملہ اس کتے کا ذرا غور سے سنیے گا اور پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور آمین بھی کہنی ہے۔ جی عمر گزر گئی غفلتوں میں، ہم سے ہمارے سجدے چھن گئے، مسجدیں چھن گئی، ہم سے نبی کی سنتیں چھن گئی، ہم سے دین چھن گیا، ہمیں مسجدوں سے دور رکھا گیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ عمر گزر گئی، توجہ، عمر گزر گئی غفلتوں میں، عمر گزر گئی غفلتوں میں، مگر یہ دن خدا کے ساتھ وفا کے دن ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے اللہ سے وفا کریں، ہم اپنے اللہ کی چوکھٹ کو نہ چھوڑیں، ہم اپنے اللہ کے دروازے پہ آئیں، ہم ہر قدم پہ، ہر وقت، ہر سانس پہ اپنے اللہ کے ساتھ وفا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکوہ نہ کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ دیکھیں میرے رب العالمین نے ہمیں اس کائنات میں، اس جہان میں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی میں نے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے، کائنات کے رب نے، کائنات کے مالک نے یہ اعلان کر دیا ہے، ابن آدم اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پورے 14 طبق میں اللہ رسول کے بعد اگر کوئی عظمت والی ذات ہے تو وہ تیری ماں کی ذات ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الولد الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، یہ باب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جسے ماں کی چھاں مل گئی اسے سمجھ رب کی رحمت مل گئی ہے۔ جو ماں کی چھاں سے محروم ہو گیا وہ ہر روز دعا کرے کہ میرے مولا میں کدھر جاؤں، مجھ سے میری ماں چھن گئی، میری چھاں جنت کی چھاں چھن گئی۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو میرے رب العالمین نے اس جہان میں ماں باپ کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری، پیدا ہوئے باپ دنیا میں نہیں، پیدا ہوئے تو ماں پیدا کرتے جنتے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کئی ایسے ہیں جن کو بچپن میں ماں باپ نے چھوڑ دیا، کئی ایسے ہیں کہ جن کو جوانی میں ماں باپ نے چھوڑ دیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے کہ جن کو کائنات کے رب نے ماں جنت کی چھاں ابھی تک نصیب کی ہوئی ہے۔ باپ جنت کا دروازہ نصیب کیا ہوا ہے۔ ہاں ہاں میرے تیرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے نبی نے دنیا میں کائنات میں ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، میرا پروردگار اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، اپنا دامن اپنے رب کے سامنے پھیلاتا ہے، میرا اللہ اس کا دامن خالی نہیں موڑتا۔ صحابہ حیران ہیں، حضور کی زبان پہ ابھی صدیق کا نام آئے گا، عمر فاروق کا نام آئے گا، عثمان غنی کا نام آئے گا، علی شیر خدا کا نام آئے گا۔ اب صحابہ انتظار میں ہیں، کون خوش نصیب ہے کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی امام الانبیاء شاف روز جلا سید الانبیاء دے رہے ہیں۔ کون ہے، کون ہے جس کا نام زبان نبوت پہ آیا ہے؟ آج کون ہے کہ جس کا نام آج زبان نبوت پہ آیا ہے؟ کون ہے کہ مدینے میں مصطفیٰ کی زبان پہ نام آیا ہے اور عرش بری پہ خدا کی زبان پہ نام آیا ہے؟ کون ہے، کون ہے، کون خوش نصیب ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے ابو بکر جی یا رسول اللہ، اے میرے عمر رضی اللہ عنہ جی جی میرے پاک پیغمبر حکم کیجئے۔ وہ میرے صحابہ تمہاری زندگی میں اگر تمہیں اویس کرنے مل جائے رحمت اللہ علیہ، بلکہ میں کہوں گا رضی اللہ عنہ، جس پہ میرا رب رحمان راضی ہو جائے، جس پہ مدینے والا بھی راضی ہو جائے، حضرت اویس بن کرن قبیلے کا اویس بن عامر مل جائے، اے میرے عمر اگر تیرے دور حکومت میں مل جائے، اس اویس کو میں محمد کا سلام پیش کر دینا۔ ایمان سے سن کر، ایمان سے مجھ محمد کا مصطفیٰ کا سلام پیش کر دینا، اور اس اویس کو کہنا کہ کائنات کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی بھلائی کے لیے دعا بھی کر دے۔ حضرات توجہ کیجئے، میرے محبوب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا۔
फरमाया अल्लाहु अकबर 2.5 साल हुकूमत की दुनिया से चले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे हुकूमत 10 साल आया। शाम फतह है, ईरान फतह है, कैसर फतह है, किसर फतह है। ये मुजाहिद उमर 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 रज़ियल्लाहु अन्हु जिधर रुख करता है अल्लाह के फजल से काफरों की सफ़े बिछा दी गई है। किले फतह हो गए अल्लाह के फजल से। रियासतों पे मेरे पैगंबर की नबुव्वत की रिसालत का झंडा लहराया है। मुजाहिद उमर मेरे पैगंबर की मुराद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिधर जाते हैं फतह फतह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब कैसर किसरा फतह हो गए। शाम की फौजें आई है, खेमे लगे हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि पता करो शाम की फौजों के अंदर कर्न कबीले के कोई सिपाही आए हैं कि नहीं आए। अहले मुल्तान, अहले ईमान, अहले ज़ौक़ जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमा लेना। हजरत उमर के कहने पे छानबीन की गई, तहकीक की गई। हाँ अमीरुल मोमिनीन शाम के फौजी मौजूद है। शाम के फौजियों में पता करो कोई कर्न कबीले के सिपाही मौजूद है। हाँ अमीरुल मोमिनीन कर्न कबीले के सिपाही भी मौजूद है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जाओ पता करो कर्न कबीले के सिपाहियों में कोई उवैस करनी, कोई इंसान, कोई अल्लाह का वली है कि नहीं। पता लगा हाँ अमीरुल मोमिनीन उवैस में आमिर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का भी खेमा लगा हुआ है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उठे और कहने लगे मुझे उस उवैस के खेमे की तरफ लेकर के चलो। अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिए ये वाक़िया बड़ा अच्छा वाक़िया, ये ऐसा वाक़िया है कि नौजवान डिमांड करते हैं कारी साहब ये वाक़िया सुनाओ। ये बुजुर्ग भी डिमांड करते हैं, बेटियां कहती हैं ये वाक़िया सुनाओ, बेटे कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन 25 लाख मुरब्बा मील रियासत मदीना का हुक्मरान जिसका नाम सुन के कुफर के ईवानों में ज़लज़ला आ जाए। आज उमर उवैस को मिलने जा रहे हैं। सिपाही कहने लगे या हजरत हमें हुक्म करें, सिपाही को हम यहाँ पेश कर देते हैं। फरमाया नहीं, जिसे मेरा नबी सलाम भेजे उसे उमर बुला के नहीं मिलेगा, उसे उमर जिसे मेरा महबूब सलाम, तवज्जो है, तवज्जो कीजिए, जिसे मेरा महबूब सलाम भेजे उसे उमर, उसको उमर बुला के नहीं मिलेगा, उमर जाके मिलेगा। अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, मैं कुर्बान जाऊं, तवज्जो कीजिए। उमर गायना हजरत उवैस बिन आमिर करनी का खेमा है। खेमे के करीब गए, अमीरुल मोमिनीन पहुंचे रहा। फरमाया उवैस कौन है? हजरत मैं हूँ। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास आ जाता, आपके ईवान में हाजिरी देता, आपकी खिदमत में पेश हो जाता, आप खुद क्यों आए हैं? हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ओ मेरे उवैस यार, तुझे तेरी चाहत के लिए, तेरे दीदार के लिए तो मेरा महबूब भी मोहब्बत कर गया। तेरी चाहत और तेरे दीदार के लिए खलीफा बिला फज़ल अबू बकर सिद्दीक भी चाहत कर गया। ओ उवैस बिन आमिर करनी, तेरी चाहत और तेरे दीदार, आज उमर ने भी चाहत का इंतजार किया है। मैं तुझे देखने नहीं आया, सिर्फ मिलने भी आया हूँ और तुझे महबूब पैगंबर का सलाम भी देने आया। हजरत उवैस बिन आमिर खड़े हुए, अपने सीने से लगाया, अपनी छाती से लगाया, इधर देखे, अपनी छाती से लगाया। फरमाया ओ मेरे उवैस, जरा जफ्फी कोट के पास जरा मुआनका कर, मेरी छाती से छाती मिला ले, जरा जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये वो छाती उमर की है जो कई मर्तबा हुजूर के सीने से टच हुई। सुभान अल्लाह।
اویس ملے امیر المومنین کہتے ہیں اویس بن عامر کرنی بتا تیری کیا خوبی ہے بس عمر پہ تاوے بتا عمر کو بتا رضی اللہ عنہ عمر کو بتا تیری کیا خوبی ہے کہ تیرا نام مدینے میں مصطفیٰ نے لیا اور عرشوں پہ رحمان نے لیا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا نام عرشوں پہ رحمان لے مدینے میں مصطفیٰ لے اویس بتا تو صحیح